اقوام متحدہ کی عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات کا فیصلہ سنا دیا۔ اسرائیلی کارروائی مصر کی غیر فوجی سرحدی پٹی تک لے جانے کا خدشہ۔ افغانستان میں 15 سال قبل اغوا کی گئی خاتون امریکی شہری کی باقیات برآمد کر کے اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کی عالمی عدالت نے جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات پر مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کو روکے۔ تاہم عالمی عدالت نے اسرائیل کو جنگ بند کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جنوبی افریقہ نے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ آج کا دن بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کے لیے ایک فیصلہ کن فتح اور فلسطینی عوام کے لیے انصاف کی تلاش میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی فوج حماس کے خلاف غزہ میں اپنی زمینی کارروائی کو جنوب میں مصر کی سرحد کے ساتھ واقع علاقے تک لے جا رہی ہے، جس سے خدشہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ دونوں فریقوں کے درمیان مصر اور غزہ کے درمیان واقع زمین کی ایک تنگ پٹی پر تنازع ہے۔ اسرائیلی لیڈروں کا کہنا ہے کہ حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے انہیں آخر کار اپنے حملے کو غزہ کے انتہائی جنوبی شہر رفح تک وسعت دینی ہوگی۔ گزشتہ ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ حماس مصر کے بارڈر سے ہتھیار سمگل کر رہی ہے اور لڑائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس رخنے کو بند نہ کیا جائے۔ مصر اس دعوے کی تردید کرتا ہے اور اس نے خبردار کیا ہے کہ اس غیر فوجی زون میں اسرائیلی فورسز کی تعیناتی 1979 کے امن معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ اور برطانیہ نے جمعرات کو یمن کے حوثی گروپ کے ان 4 رہنماؤں پر پابندیاں عائد کی ہیں جنہوں نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بحری جہازوں پر عسکریت پسند گروپ کے حالیہ حملوں کی حمایت کی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق حوثی رہنماؤں محمد العطیفی، محمد فضل عبد النبی، محمد علی القادری اور محمد احمد الطالبی پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں معاونت کا الزام ہے۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کر کے بین الاقوامی جہاز رانی کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ پابندیاں امریکہ میں جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس تک رسائی اور ان افراد اور ان کمپنیوں کو امریکی شہریوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے روکتی ہیں۔ امریکہ اور عراق کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ گروپ سے لڑنے کے لیے امریکی قیادت والے فوجی اتحاد کے مشن کو ختم کرنے کے بارے میں جلد ہی بات چیت شروع کرنے والے ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق اس بات چیت میں عراق میں امریکی فوجیوں کی تعداد کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے وقت کا حالیہ دنوں میں عراق کی سرحد کے اندر ایران کے حامی ملیشیا گروپوں کے اہداف پر کیے گئے امریکی حملوں سے کوئی تعلق نہیں اور اس بارے میں ابتدائی بات چیت گزشتہ سال ہوئی تھی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق نام نہ بتانے کی شرط پر امریکی اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ عراق اور بغداد میں امریکی مشن کے مندوبین ہفتے کے روز پہلی بار ملاقات کریں گے تاکہ مذاکرات کا عمل شروع کیا جا سکے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے مطابق افغانستان میں 15 برس قبل اغوا کی گئی ایک امریکی شہری سڈنی میزیل کی باقیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ یہ امریکی خاتون ایک NGO ایشین رورل لائف ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتی تھی۔ انہیں ان کے افغان ڈرائیور کے ساتھ کام پر جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ FBI نے اس ہفتے کے ایک بیان میں انکشاف کیا کہ 2008 میں امدادی کارکن سڈنی میزیل کو افغانستان میں اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور 15 سال بعد سڈنی کی باقیات برآمد کر کے اس کے اہل خانہ کو واپس بھیج دی گئی ہیں۔ اور اسرائیل حماس جنگ کے باوجود ہزاروں بھارتی شہری اسرائیل میں ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے بھرتی کے مراکز کے چکر لگا رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر ہنرمند تعمیراتی کارکن اور مزدور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت میں ملازمتیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن جس کام کی اجرت انہیں بھارت میں $360 سے $420 ملتی ہے وہ اسرائیل میں تقریباً $1600 ماہانہ تک ہوگی۔ بھارتی ریاستوں ہریانہ اور اتر پردیش نے حال ہی میں اسرائیل میں تعمیراتی کارکنوں کی تقریباً 10,000 آسامیوں پر بھرتی کے اشتہارات دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔